اب میں ملتمس ہوں عزت مآب واجب الاحترام علامہ سید محمد تقی نقوی شاہ صاحب آف ملتان بارگاہ اہل محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے۔ خاندان بطول پہ بلند تر صلوات، اور ان کے فوراً بعد ذاکر والی کربلا جناب مدثر اقبال صاحب جہاں پر خطاب فرمائیں گے برعظمت آل محمد صلوات۔ صدف کی گود نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، صدف کی گود نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، عمل میں عشق کا جوہر نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزاروں سال عبادت کرے کوئی لیکن جو دل میں الفت حیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ حیدری، باز بلند صلوات۔ جمیع مرحوم مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے باز بلند صلوات۔ جن بزرگان مرحومین کی خدمت میں ایصال ثواب اور جن کے حق میں دعائے مغفرت کے قصد سے آج کی یہ مجلس منعقد ہے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ اس تلاوت پاک کا اجر و ثواب ارواح طیب انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، چہاردہ معصومین علیہم السلام اور ان کی محبت و عقیدت کا نور اپنے قلوب میں لے کر اس دنیا سے رحلت کرنے والے جمیع مومنین اور مومنات کی ارواح طیبہ تک ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے مکتب کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ ڈالے، اپنے یزیدی منحوس اہداف کے حصول کے لیے قتل و غارت، بربریت اور دہشت گردی کو پھیلایا، نہ فقط ملک پاکستان کے امن کو تباہ کیا بلکہ پورے عالم اسلام میں بدامنی کو پھیلایا، ان ملائن کی رسوائی، ناکامی، ذلت و شکست اور مکمل بیخکنی کے لیے بآواز بلند ہم سب کا ایمان ہے کہ مجلس ذکر اہل بیت رسول علیہ السلام جہاں ہماری ہدایت اور نجات کا وسیلہ ہے، ہمارے مرحومین کی بخشش اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، وہاں حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے۔ اس محفل میں جتنے صاحبان حاجت ہیں، سب کی حاجت روائی کے لیے
جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے تاکید کر رکھی ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جو مریض اور بیمار ہیں ان سب کی شفائے کامل و عاجل کے لیے، جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے، جو کسی بھی پریشانی اور مشکل سے دوچار ہیں سب کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند ہماری دعاؤں اور التجاؤں میں سے سب سے اہم ترین دعا و التجا تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام، اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بارگاہ احدیت میں نیازمندانہ اور مخلصانہ التجا ہے، آپ جمیع مومنین کی پرخلوص عبادات قبول اور منظور فرمائیں۔ آج کی مجلس جن مرحومین کی روح طیب تک ہدیہ کرنے کے لیے منعقد ہے، خداوند منان ان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرمائے۔ برزخ و معاشر کی ہر منزل میں، آخرت کے ہر مرحلے میں انہیں اپنے معصوم پیشواؤں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو نیکیاں انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دی تھیں بحق سیدہ کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ہر نیکی کا بہترین اجر انہیں نصیب فرمائے۔
بحیثیت ایک بشر کے جو خطائیں اور صغیرہ یا کبیرہ گناہ ان سے سرزد ہوئے تھے، بحق شہداء کربلا انہیں مغفرت سے سرفراز فرمائے۔ خداوند منان آخرت کی ہر منزل ان کے لیے سہل و آسان فرمائے، جنت کے بلند درجات کا انہیں حقدار قرار دے، جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر اپنی امان میں جگہ عطا فرمائے۔ بلکہ جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کے اس دنیا سے چلے ہیں، انما المومنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بحیثیت بھائی ہونے کے، مومن بھائی ہونے کے، ان کا ہم پہ حق ہے۔ سب اہل ایمان برادری کے متعلق دعا فرمائیں، خداوند منان ان سب کو مغفرت سے سرفراز فرمائے، ان کی قبور کو نور سے منور فرمائے، جنت کے بلند درجات انہیں نصیب فرمائے، عذاب آخرت سے انہیں مکمل امان میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ہم سب جو ابھی زندگی کی منزلوں سے گزر رہے ہیں، وَكُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، بالآخر ہم میں سے بھی ہر ایک نے موت کا ذائقہ شک ہے یا یقین ہے؟ جی، کیا ایسا ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہیں اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہو؟ تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ دیجئے اور اس حدیث کو مد نظر رکھیے کہ معصوم فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، دینی معاملات میں، اسلامی امور میں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ تو کیا آپ کا پروگرام ہے کہ آپ کا یہ 1 گھنٹہ 70 سال کی عبادت سے بھاری ہو جائے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان نہ تکے قرآن حرامی حلالی دی پہچان، رسالت دی زبان، نعرہ حیدری۔ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، سب سے اعلیٰ نعمت کا نام ہے عقل و فکر۔ جس کے پاس عقل ہے دراصل وہی انسان ہے، جس کا عقل ختم ہوا وہ پھر ایک زندگی رکھنے والا حیوان تو ہے، انسان نہیں ہے۔ ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اس میں مسلم اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ عقل نور ہے، اور عقل ہی انسان کی بالاتری اور اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد ہے۔ اللہ نے یہ عقل کیوں دیا ہے؟ کیا فقط کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے؟ تو معصوم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے دین میں غور و فکر کرو گے تو تمہارا یہ عمل 70 سال کی عبادت سے افضل۔ ویسے آپ مجھے تھوڑا سا تعاون فرمائیں، یہ فرمائیں، ایسا ہو سکتا ہے عمل چھوٹا سا ہو، وزن زیادہ ہو؟ ذرا اس بات پہ بھی میرے ساتھ تعاون کیجئے، کیا ہم لوگ جتنے اعمال انجام دیتے ہیں، جیسے کہ اس وقت بھی ہم ایک نیک عمل میں مصروف ہیں، مجھے آپ نے بلایا ہے، میں مجلس ذکر آل محمد پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، مجلس کرانا بھی، چٹائیاں بچھانا بھی، امام بارگاہ کا جھاڑو دینا بھی، مجلس کے ساتھ متعلق کوئی بھی چھوٹی سی حرکت اور خدمت کرے گا تو وہ عبادت ہے۔ لیکن یہ ہماری عبادات گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ پتہ نہیں میرے ساتھ آپ چل رہے ہیں یا نہیں۔
ان عبادات کو پروگرام گننے کا ہے یا تولنے کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جی تولنے کا ہے۔ قرآن مجید کی گواہی فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن، وہ دن یاد رہے جس کو سورہ حمد میں، سورہ فاتحہ میں اللہ مالک یوم الدین سے یاد کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری حمد، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا کئی ربوں میں سے ایک رب ہے یا وحدہ لا شریک رب ہے۔ جو اللہ ہے وہی رب ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ جو یہی عقیدہ رکھتا ہے ایک صلوات تلاوت۔ وہ اللہ ہے، وہ ایک جہان کا رب نہیں، سارے جہانوں کا رب ہے۔ جو جہان گزر گئے اس کا بھی رب وہی ہے، جو موجود ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، جو آئیں گے۔ آپ کا پروگرام کتنا عرصہ زندہ رہنے کا ہے؟ میں تھوڑے سوال کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو تفکر میں آسانی ہو، کیونکہ سوال کے جواب میں انسان کچھ سوچتا تو ہے نا۔ مجلس فقط سننے کی چیز ہے یا سمجھنے کی چیز ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے یا ماننے کی چیز ہے؟ ماننے کی چیز ہے یا عمل کرنے کی چیز ہے؟ بس مجلس کے سٹیپ یہ ہیں، سنیں، سمجھے، ایمان لائے اور عمل کرے۔ جس نے سنا اور سمجھا نہیں، رسول کی مجلس بھی کیوں نہ ہو ناکام۔ جس نے سمجھا ہے ایمان نہیں لایا، علی ہی خطیب کیوں نہ ہو بے ایمان۔ توجہ ہو رہی ہے میری بات پر؟ ایمان لائے عمل نہ کرے۔ تو بہت سارے لوگ رسول اکرم پر ایمان لائے تھے لیکن آپ ان کو نجات دہندہ نہیں مانتے، نجات پانے والا نہیں مانتے۔ معلوم ہوا کچھ عمل کی شرط بھی ہے۔ ویسے میں یوں کہہ دوں، پاک پیغمبر مجلسیں پڑھتے تھے؟ چپ یار، میرے نال گل کرو۔ یہ جو مجلسیں آپ سنتے اور پڑھتے ہیں، یہ سنت رسول ہے یا ہماری اپنی بنائی ہوئی شے؟ مانتے ہو ساری سنت رسول ہے؟ تو رسول بھی مجلسیں پڑھتے تھے، پریشان ہو رہے ہو؟ بھائی لفظ مجلس کی بات نہیں، مضمون مجلس کی بات ہے۔ الفاظ تو ہر زبان میں مختلف ہوں گے۔ آپ کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے، کسی زبان میں کچھ اور کہا جاتا ہوگا، انگریز کچھ اور کہتے ہوں گے، چینی کچھ اور کہتے ہوں گے۔ لفظ تو بدلتے رہتے ہیں، مضمون اور مفہوم ایک ہوتا ہے۔ اگر مجلس نام ہے فضائل علی پڑھنے کا، تو مجھے ڈھونڈ کے بتا کون ہے سب سے بڑا فضائل خان حیدر کرار۔ میں یہ فخر نہ کروں کہ میں فضائل پڑھتا ہوں۔ اصل فضیلت خان علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو جو پڑھتے ہیں پلٹ کے جاتا ہے رسول کی طرف، اور دراصل ہماری صحیح پڑھائی وہ ہے جس کے اوپر رسول کے فرمان کی سند موجود ہو۔ اپنی بناوٹیں تو کیا سمجھے گا کہ علی کون ہے؟ تو شاعر بن، تو ذاکر بن، تو مقرر بن، تو خطیب بن، پڑھ علی کے فضائل، لیکن جتنے پڑھے گا تو علی کو نہیں سمجھ سکتا۔ تجھے سمجھایا ہے تو زبان وحی نے سمجھایا۔ یا علی تو جو رہے
کیا مولا رسول اکرم فضائل علی پڑھتے تھے؟ جی جیسی فضیلت وہ پڑھتے تھے، میں اپنی عقل و فکر کی جتنی بھی محنت اور کاوش کروں اور میں سب سے دنیا کا بڑا ذہین ترین فرد بھی بن جاؤں تو میں وہاں نہیں پہنچ سکتا علی کے بارے میں جہاں رسول نے پہنچایا ہے۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے، اللہ نے گویا اپنے رسول کو فرمایا جیسی اہل البیت میں نے آپ کو دی ہے ایسی کسی نبی کو نہیں دی۔ یا رسول اللہ، بے شک حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سارے ہی اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کی اہل البیت بھی کوئی کم شان کی مالک نہیں۔ کیا خیالات؟ ابراہیم کے دونوں بیٹے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کی دونوں بیویاں کتنی باعظمت بیویاں ہیں۔ ایک بیوی تو ایسی ہے کہ اگر صفا و مروہ کے درمیان اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے جو میرے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا میں اس کی زیارت کو اس وقت تک قبول نہ کروں گا جب تک کہ اس بیوی کے قدموں پہ دوڑے گا نہیں۔ یہ بیوی اتنی عظیم کیوں تھی؟ تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک جملہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو جو میں نے تجھے بڑھاپے میں دیا ہے، جلدی جلدی مل گیا نا یا اوکھا مل گیا نا؟ جی جو لوگ ذرا اولاد کے حوالے سے جلدی انہیں اللہ اولاد نہیں دیتا اور وہ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنا مایوس نہ ہو، ذرا اپنے خلیل کو دیکھ، اللہ کا خلیل کیسے۔ باتیں دسو جو ہے اتنی بڑی مایوسی کے بعد اگر اللہ بیٹا دے دے وہ وقت کتنا چنگا لگدا۔ فطری بات ہے، پیار اس سے زیادہ ہوتا ہے، احترام اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اگر نبی بھی ہو اور ایسا نبی ہو کہ ایڑیاں رگڑے تو چشمہ پھوٹے۔ اللہ کا حکم ہوا بیٹا میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب تشریف لے جائیے جہاں میرا گھر بننا ہے نا، جگہ تو میری طرف سے معین ہے، اور آپ جا کر اپنی اس زوجہ محترمہ کو بمائے اس کے بیٹے کے وہاں چھوڑ کے واپس آئے۔ ہم ذرا ذہن نقش دے میں فکر کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم آکھن تھا اللہ سے یہاں نکہ جا پتر تے ایو دی بڑھی ماں جسم تے ہوں پتر دیتا جسم کیویں میں پہاڑاں چھوڑ کے موڑا وہاں۔ ذرا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی جگہ پہ بٹھا کے سوچئے اگر ہمیں حکم ہو کہ ہم اپنی زوجہ کو بمائے اس کے نومولود بچے کے چھوڑ کے آویے، اسی تو اکساں یہ اللہ دا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ انجھے یہ نہیں، کیونکہ آج کل لوگ ماشاءاللہ بہت بلند پرواز ہیں، ایسی ایسی پروازیں کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل کہتی ہے یہ بات ہے غیر معقول، تو پتری کیسے کر رہا ہے۔ خیر، کیا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بمائے ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے وہاں چھوڑ دیا یا نہیں؟ وہاں کوئی شہر تھا، وہاں کوئی بستی تھی، وہاں کوئی بازار تھا، وہاں کوئی پانی کا انتظام تھا۔ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اے میرے اللہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسی مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی نام کی کوئی شے نہیں۔ کھیتی کیوں نہیں کہ پانی نہیں، وہی کھیتی نہیں ہوتی نا جہاں پانی نہ ہو، بنجر اور نہ غیر آباد زمین وہی ہوتی ہے نا جہاں پانی نہ ہو۔ اب یہ تو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے جھنڈ میں آج بھی تو جا تو پہاڑوں کے جھنڈ میں بیت اللہ ہے۔
اس جگہ پہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ دیا. ہوں دس بھی وہ بڈھی شدی یہ آکھ سکتی ہے یہ نہیں میرا کیڑا قصور ہے. ماشاءاللہ آپ سارے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, خواتین کی مجلس سن رہی ہے, یہ کیسا عجیب مسئلہ ہے. لیکن کیا اس بی بی نے کوئی ماتھے کے تیور بھی بدلے؟ اے ذرا اپنی گھر والیاں دا مزاج بھی سامنے چ رکھو, ناراض بھی نہ تھے. میں فقط سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں تاکہ زیادہ اچھی سمجھ آ جائے. اب اس دور کی اس ایک بڑھیا خاتون کی کیفیت قلبی کو دیکھ. ابراہیم چلے گئے اور اس بی بی کے ماتھے کے تیور بھی نہ بدلے. کیوں؟ بس ایک بات مجھے کہنے دے, وہ اپنے شوہر کو فقط شوہر نہیں سمجھتی تھی, نبی اور رسول خدا سمجھتی تھی. جب تو کسی کا کلمہ پڑھ تو پھر ایسا بن. اگر لا الہ الا اللہ پڑھ تو اللہ کے لیے ایسا بن. اگر محمد رسول اللہ پڑھ محمد مصطفیٰ کے لیے ایسا بن. اور اگر علی ولی اللہ پڑھ تو اپنی مرضیاں نہ چلا, یا علی کو امام نہ مان یا اپنی مرضی علی کے قدموں میں ڈال دے. اللہ اکبر. یا علی. کچھ تھوڑی سی بات پہنچی آپ تک؟ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ فقط تیری زبان کی لفظیں نہیں ہیں, یہ تیری فکر اور تیرے قلب کے ارادوں پہ حکومت کرے تو کلمہ طیبہ ہے. اور میں کہتا ہوں اگر میرے ارادے پہ محبت علی غالب آ جائے, میری فکر پر محمد و آل محمد کی محبت غالب آ جائے, پھر تو میں کوئی محمد و آل محمد کی مخالفت سوچ ہی نہیں سکوں گا. بس میرے خیال ہے منت نہ کرنی پوسی جے نواز ہی پڑھیا کرو. ہمارے شیعہ مجمع میں آج کل ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم پڑھنے والوں کی مجبوری ہے ایسی تو نہیں منت کرنے ہیں یار نماز ہی پڑھی کرو. لیکن اگر تو سچی بات سن تو اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو تیرے دل میں حب علی کی حکومت نہیں ہے. اگر تو غریبوں پہ ظلم کرتا ہے تو کیسے کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں؟ اگر تو یتیموں کا ساتھ نہیں دیتا تو کیسے کہتا ہے کہ میں زہرا کا غلام ہوں؟ ذرا دیکھ تو صحیح پنجتن پاک نے کس طرح اپنی افطاری کا سارا سامان اٹھا کر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, وہ اپنا سب کچھ دے کے پانی سے افطار کریں, تو یتیم پہ ظلم کرے اور کہے میں علی والا ہوں. یا علی. اور اگر وہ یتیم ہو بھی تیرا بھانجا, ناراض نہ تھے ہو, کچھ باتیں کہنے کے لیے اپنی مجبوری ہے. اگر کوئی باپ فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد میں فقط بیٹوں کا حق ہوتا ہے یا بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے؟ وہ بیٹے اور بیٹی آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. خوب اگر ایسا ہو جائے کہ اس بیٹی کو کہیں بیاہا گیا, اس کی اولاد ہوئی, قدرت کا فیصلہ ایسا ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی گود میں 2-3 بچے یتیم رہ گئے, اب اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں, بیوہ خاتون ہے, بیٹے یتیم ہیں,
اپنی کوئی کمائی نہیں، وہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور کہے میں بالکل مجبور ہو گئی ہوں، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، لہذا میرے باپ کی جائیداد میں جو میرا حق بنتا ہے کچھ تو دے دو تاکہ میں اپنے یتیموں کو پالوں اور اپنی عزت محفوظ رکھوں۔ یہ بڑے نمبردار صاحب ہیں، بڑے زمیندار صاحب ہیں، بڑے پتہ نہیں چیئرمین بنے ہوئے ہیں، کیا بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی بہن کو کہیں نکل جا میرے گھر سے، وقت پہ کے پیر نہ رکھیں، حق منگ دی۔ وہ بیچاری کیا کرے گی؟ کچھ کر سکتی ہے؟ اس کے یتیم بھی دھکے کھائیں گے اور وہ خود بھی، اور اس کے مربے کدھر گئے جو اس کے حق کے مربے تھے؟ مثلا 3 مربے اس بزرگ کے تھے، 2 بھائی کا حق تھا، 1 مربع بہن کا حق تھا، اب وہ مربع ایک بہن والا بھی اس بھائی نے لے لیا اور وہ بیوہ اپنے یتیموں سمیت ساری زندگی دھکے کھاتی رہی۔ ایسا ہوتا ہے ماحول میں یا نہیں؟ جی ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ہوتا ہے۔ وقت گزر گیا، قیامت آ گئی، محشر برپا ہو گیا، اور کھڑا ہے علی حیدر کرار اس مقام پر جہاں رسول فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ پروگرام جنت منجنت ہے نا، جس کا ہے نعرہ حیدری، یا علی۔ بس ایک جملہ ضمنی کہہ دوں، یہ جسے آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں، یہ فقط نعرہ حیدری آپ کا نہیں، یہ خود جنت کا نعرہ ہے۔ ہمارے والد مرحوم علی اللہ مقامہ، جن کے خلاف زبان درازی آج بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بعض لوگوں کی زبان پر، انہوں نے ساری زندگی حدیث کو بڑے بھنجوں میں تلاوت کیا اور کہا کہ جب جنت کو جنتی جا رہے ہوں گے اور جائیں گے جنت کے دروازے پر، جنت کا دروازہ آٹومیٹک کھلے گا اور اس سے آواز آئے گی یا علی۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز نال خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ملے ایمان آرامی علالی دی پہچان، نعرہ حیدری، یا علی۔ حیدری، اکا کی صحت و سلامتی اور بالخصوص محمد حسین نجفی صاحب کی قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان سب اہل ایمان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تو میرے عزیز، جنت کے دروازے سے آواز آئے گی تو یہ جنت کا نعرہ ہو گیا یا نہیں؟ یہ فقط جنتیوں کا نعرہ نہیں، جنت کا نعرہ ہے۔ اور وہ قبلہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہر جنتی کے لیے کم از کم 1 مرتبہ یا علی کی آواز بلند ہوگی تو پھر تو منظر تو یہی ہوگا نا کہ آواز آ رہی ہوگی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مسلسل جنتی اندر داخل ہو رہے ہوں گے اور آواز یا علی کا تسلسل جاری رہے گا۔ اب جو لوگ زندگی میں یا علی سے جلتے تھے، یہ وجہ بندے ہیں یا نہیں، جو یا علی کی آواز سنتے تھے، متھے تے پوندا ہے نے وٹ تے دل تے لگ دیا نے سٹ، ایسے تھے نا، ہیں نا۔ اب جب وہ ادھر سے یا علی یا علی یا علی یا علی سنیں گے تو کہیں گے ادھر تو کوئی امام بارگاہ ہے، تے اسد امام بارگاہ ونجنا نہیں، جنت کدھر ویسن وہ دو پاسا۔ تو توجہ ہو گئی میرے محترم دوست۔ تو میرے عزیز، محشر کا دن ہوگا، جو جنت جانا چاہتا ہے کس کے ہاتھ سے جنت کا پروانہ لے گا؟ حضرت رسالت میں آپ نے فرمایا یا علی انت قسیم، فقط جنت تقسیم کرے سن یا جہنم بھی؟ جی بات ذرا سوچ کے،
فقط علی دیہاتے جنت دیاں ٹکٹاں ہو سن یا جہنم دیاں بھی ہو سن ذرا سوچ کے رسول کی حدیث یا علی انتا، یعنی یہ حدیث وہ ہے میرے خیال میں جو کسی بچے سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اتنی دہرائی جاتی ہے ہماری مجالس میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس حدیث کو جانتے ہیں کہ یا علی انتا قسیم نار کے کوہنے جہنم اور جنت دونوں کا تقسیم کرنے والا کون ہے؟ جو مانتا ہے نعرہ حیدری یا علی۔ خوب میں پوچھتا ہوں یہ جو مولا علی تقسیم کریں گے سخاوت کی بنیاد پر یا عدالت کی بنیاد پر؟ کچھ میرا انداز یہ ہے کہ میں فضائل کے اندر تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کرے تو ہم دوئیں گے اللہ چنگیاں لگت تو جو ہے علی قسیم النار والجنہ ہے۔ آپ کا پروگرام کہاں جانے کا ہے؟ جنت جانے کا ہے۔ خوب کون تقسیم کر رہا ہوگا؟ رسول کی حدیث بھی گواہی دے رہی ہے، حضرت خلیفہ اول کی گواہی بھی موجود ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ ہو۔ تمہیں ایمان نہ تکے قرآن حرامی حلالی دی پہچان رسالت دی زبان نہ رہے حیدری۔ خوب اب جنت تو آپ جانا چاہتے ہیں، کون ٹکٹ دے؟ مولا علی۔ یہ ماما صاحب بھی پہنچ جاتا ہے، بھانجا صاحب بھی پہنچ جاتا ہے، اپنی خیال سمجھ آئیے، اللہ کرے میں بھولا نہیں، مامے اور بھی پہنچ گئے تے بھنیجے اور بھی۔ ماما اور کہتے ہیں جی یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، میں مجلساں کرائیاں، میں حج کیتیں، میں زیارتاں کیتیاں، میں نیازاں کیتیاں، توہاڑے واسطے سارا کچھ کیتا، جلدی جلدی ٹکٹ دیو جو میں آگا ونجا۔ اتنا جلدی نعرہ نے ماریا، کوئی تھوڑا جا سوچیں دے بیٹھے ہو۔ ماما صاحب کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، ٹکٹ دو۔ اے پل تو گزریے تھے، پار تھی بھی، ادھر سے بھانجا صاحب آ جاتے ہیں، یا علی اتھے تو میری کسی سنی نہیں، اتھے تو وڈیاں نہیں گلنا سن دے ہیں، میں تو بیچارہ تھا، مسکین غریب لٹا ہوا، دھکے کھاتا رہا، یہ مامے اوری مربے کھاتے رہے، میں دھکے کھاتا رہا، اب یہ جنت کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، میں مانے نہیں ہو سکتا، لیکن یا علی اتنی مہربانی کیجئے میرے ساتھ انصاف کر دیجئے، جس کو جتنی مرضی ہے جنت بھیج دو۔ ہم دسو مولا علی نو منے دے ہو جی، جتنا مانتے ہو اتنا بلند نعرہ حیدری یا علی۔ اگوں کون کھڑے درخواستہ کہندے کہ پیش بھی تھی نیان، ادھر مامے اورین بزرگوں، ادھر یتیم اورین دھکے کھا کے آئی کھڑتے۔ آپ انصاف نہ دسو مولا علی ظالم کی حمایت کریں گے یا مظلوم کی؟ اس میں تو بڑا فخر ہوتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھ اس کی تقسیم انصاف سے بتا، عدالت کی بنیاد پر ہے یا سخاوت کی بنیاد پر؟ سخاوت بھی برحق ہے، ہم کوئی سخاوت کا
انکار نہیں کر سکتے. علی جیسا نہ کوئی سخی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. علی سے برتر و بہتر اگر ہے تو ایک ذات ہے جس کے سامنے علی دست بستہ عرض کرتے ہیں انا عبد من عبید محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. علی کا کوئی ثانی ہے یا علی لا ثانی ہے؟ بولو. لا ثانی ہے نا. رسول ان کے سردار ہیں، باقی کائنات میں ان کے برابر کوئی نہیں، نہ پرانوں میں، نہ آج میں، نہ آئندہ میں. اول ما خلق اللہ نوری سے لے کر اور وہاں بھی کھڑا ہے تو حدیث کہہ رہی ہے انا وعلی من نور واحد. اس وقت سے لے کر رسول کا کوئی ثانی نہ بنا، نہ ہے، نہ ہوگا. اگر رسول کے ساتھ اگر کوئی ہے تو علی ہے. علی کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں تقسیم اللہ نے علی کے حوالے کیوں کی ہے؟ اور میرے خیال میں شاید اس سے اونچی تو کوئی چیز نہیں ہے جو جس کی تقسیم ہوتی ہو. جنت اور جہنم کی تقسیم سے بڑھ کر اور کوئی شے ہے؟ نہیں ہے نا. اتنی بڑی اہم ترین تقسیم اللہ رب العالمین نے کس کے حوالے کر دی ہے؟ مولا علی کو. اب ذرا تو مومن ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، تو کیا کہے گا؟ یہ علی سخاوت کریں گے یا عدالت کریں گے؟ ذرا سوچ لے. جب علی مقام سخاوت پہ ہوتے ہیں تو اپنے قاتل کو دودھ پلا دیتے ہیں. یہ بناوٹ ہے یا حقیقت ہے؟ قاتل عبد الرحمن ابن ملجم وار کر چکا ہے. فقط تلوار کا وار نہیں، کہتا تھا اشتریتہ بألف وسممتہ بألف. میں نے 1000 درہم کی یہ تلوار خریدی تھی تو 1000 درہم کی میں نے اسے زہر پلائی تھی. یہ سخت ترین زہر کا اثر تھا کہ علی آئے اپنے قدموں سے تھے، گئے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ تھے. مسجد کوفہ میں جو آئے تھے، آئے تو اپنے قدموں سے تھے، آزان دی تھی، لوگوں کو جگایا تھا، سارا فریضہ انجام دیا تھا، نماز بھی کھڑے ہو کر شروع کی تھی. لیکن جب یہ وار چلا تو فقط تلوار کا وار ہوتا تو علی تو برداشت کرتے رہتے تھے. تلوار برداشت کرنا علی کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. زندگی میں کتنے زخم کھائے علی نے، لیکن زہر اتنی سخت تھی کہ علی پھر اٹھ کر بیٹھنے کے لائق نہ رہے، اٹھ کر چلنے کے لائق نہ رہے. بلکہ شاید آپ کے سامنے یہ روایات شہادت امیر المومنین کے حوالے سے پڑھی جاتی ہوں گی کہ جب امام حسن دوڑ کے تشریف لائے اور اپنے بابا امیر المومنین کو سنبھالنا چاہا کہ چہرہ بھی خون سے رنگین تھا، ریش بھی خون سے خضاب تھی، اور علی غشی میں جا رہے تھے، آ رہے تھے. اس کیفیت میں پہنچے امام حسن تو امام حسن نے چاہا کہ اپنے بابا کو سنبھالے. ہوتا ہے نا اصول، زخمیوں کو سنبھالا جاتا ہے یا نہیں؟ سنبھالے. لیکن مولا علی فوراً فرماتے ہیں بیٹا حسن پہلے ان کو نماز پڑھاؤ، پہلے ان کو کیا کرو؟ نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز. میں نہیں سمجھتا کیا وہ علی کی مجلس ہوگی جس میں نماز کی توہین ہو؟ وہ شیعہ نے علی کی مجلس مانی جائے گی جس میں نماز کے خلاف بکواس کی جائے؟ آج کل کی مشکلوں سے ہمیں عہدہ برآ ہونا ہے اور سب کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانی ہے. فقط مجلس کرانا اور مجلس سننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مجلس پڑھنا ہماری ذمہ داری نہیں. مجلس وہ ہونی چاہیے جس پہ علی راضی ہو، علی اس پہ راضی ہے جو نمازی ہو. میرے بیٹے حسن پہلے نے نماز پڑھا. امام حسن مصلی امامت پہ آ گئے.
لوگ پیچھے صف باندھنے لگے، نماز شروع ہوئی۔ روایت کہتی ہے علی ولی نے اپنے بیٹے امام حسن کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ نہ پڑھتے تو علی نہ پڑھتے، نہ پڑھتے تو کربلا میں حسین نہ پڑھتے، نہ پڑھتی تو شام غریمہ کے بعد زہرا جائیاں نہ پڑھتی۔ اس کا کیا تعلق ہے علی حیدر کرار کے ساتھ؟ اس کا کیا رشتہ ہے امام حسین اس کی کربلا کے ساتھ؟ وہ کیا لگتا ہے زینب کبریٰ اور ان کی زہرا جائیوں کا؟ جو سب کچھ جانتے ہوئے نماز کی توہین کرتا ہے۔ توہین کرنے والا بھی مجرم، توہین کرانے والے بھی مجرم۔ اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہے، پہلے پرکھو، یہ بندہ صحیح پڑھتا ہے تو بلاؤ، اگر صحیح نہ پڑھتا تو پارٹی بازی چھوڑ دو، صحیح اور سچی اور سچی مجلسیں قائم کرو۔ توجہ رہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ بیٹے نماز پڑھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب علی سامنے زخمی موجود تھے تو جتنے علی والے آذان سن کر مسجد کی طرف آئے تھے وہ علی کی اس کیفیت کو دیکھ کر رو رہے ہوں گے یا نہیں رو رہے ہوں گے؟ ہم تو بھائی شبیہوں کو دیکھ کے روتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں شبیہ ہیں نا، زرجنا شبیہ ہے، علم شبیہ ہے، تابوت سب شبیہ ہیں نا۔ اور ہم جب کبھی مجلسوں میں شبیہیں برآمد ہوتی ہیں تو ہمارے مومن عزادار بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں، عزاداری کے اتنے مخلص ہیں۔ تو مجھے بتا، اگر یہی عزادار وہاں مسجد کوفہ میں ہوتے، سامنے علی ہوتے، ریش خون سے خضاب ہوتی، تو رو رہے ہوتے یا نہ رو رہے ہوتے؟ یہ ہے مذہب اہل بیت۔ عزاداری میں نماز ہے، نماز میں عزاداری۔ یہ علی ہے۔ گھر گئے، لے گئے حضرت کو، جرہ آیا، اس نے زخم کا جائزہ لیا، کہنے لگا میں تو مایوس ہوں، زخم اتنا گہرا ہے اور زہر اتنا گہرا چلا گیا ہے کہ مجھے کوئی امید۔ امام نے پوچھا، امام حسن مجتبیٰ نے، ان کے لیے کون سی غذا بہتر رہے گی؟ تو جواب آیا دودھ۔ امام حسن نے دودھ کا پیالہ بھرا، اپنے بابا کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے آدھا پیالہ پی لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ امام عرض کرنے لگے بابا دودھ مفید ہے، آپ پی لیں۔ جواب میں فرماتے ہیں بیٹا حسن، یہ جو بچ گیا ہے اپنے قیدی کو پلا دو۔ شیخ مفید کی کتاب الارشاد اٹھاؤ، جس میں شہادت امیر المومنین کی کافی تفصیلات درج ہیں۔ بیٹا یہ دودھ کس کو پلا دو؟ یہ قیدی کون تھا؟ یہ فقط بغض علی رکھتا تھا یا قتل شہادت والا وار کر چکا تھا؟ ایک تو وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں بغض ہو لیکن ابھی تک اس نے کوئی وار، یہ تو وار کر چکا ہے۔ اور امام کہتے ہیں اس کو، یہ کیا تھی؟ یہ کیا تھی؟ یہ مقام سخاوت ہے، یہ مقام سخاوت ہے۔ اب جنت اور جہنم کی تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر وہاں معاشر کے دن بطور فرض عرض کر رہا ہوں، یہی عبد الرحمن بن ملجم مولا علی کی بارگاہ میں چلا جائے اور کہے اتنا بڑا سخی ہے تو نے مجھے تو واردات کرنے کے بعد دودھ پلایا تھا، اب جنت کی ٹکٹ دے دو۔ پتہ نہیں سوچ رہے ہو یا نہیں؟ اب جنت کی ٹکٹ دے دو، علی دے دیں گے؟ یاد رکھ، جہاں بغض علی ہے وہاں جنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
رسول اکرم کی حدیث آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے کہ اگر ساری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغض علی اور بغض آل محمد اور جنت کا کوئی جوڑ. لہذا وہاں تقسیم کس بنیاد پر ہو رہی ہوگی؟ جی عدالت کی بنیاد پر. اس لیے کہ کچھ تقسیموں میں سخاوت چل سکتی ہے لیکن کچھ تقسیموں میں سخاوت. اور علی تو علی ہے، علی تو بہت باریک بین ہے. علی جیسا کوئی ماں نے جنا نہیں جو اتنا باریک بین ہو جتنا علی باریک بین ہے. ایک عیسائی مورخ صوت العدالت الانسانیہ جیسی کتاب لکھتا ہے علی کی سیرت پر. لبنان کا عیسائی مورخ ہے، کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ. لکھتا ہے قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ. علی اس لیے اپنے محراب عبادت میں شہید کر دیے گئے کہ عدالت میں سخت تھے. کس میں سخت تھے؟ توجہ رہے. اور مجھے یہ کہنے دے اللہ نے اپنی جنت جہنم کی تقسیم علی کے حوالے اس لیے کی ہے کہ علی کی عدالت میں کوئی نرمی نہیں ہے. اب ماما کہتا ہے یا علی ہم تو تیرے ہیں. بھانجا کہتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی دھکے کھائے ہیں، انہوں نے مربے کھائے ہیں، میرے ساتھ عدالت کیجئے. کیا خیال ہے؟ اس بھانجے کو حق حاصل ہے علی سے عدالت کا سوال کرنے کا؟ اب آپ خود ہی بتائیے آپ کی فکر کیا جواب دے رہی ہے. پھر علی اس مربے والے کو مامے کو کہیں گے یہ لے جنت کے ٹکٹ اور تھپڑ ماریں گے اس مظلوم کو. بول بتا. علی ولی اللہ پڑھنے والے آسان نہیں ہے علی ولی اللہ پڑھنا جب تک کہ تو علی کی عدالت پہ ایمان نہ رکھے. مقام سخاوت پہ سخاوت کرتا ہے، مقام عدالت پہ بھولا نہیں ہے. پتہ نہ چلے کہ یہ سخاوت کی جگہ ہے یہ عدالت کی جگہ ہے. تو اگر کسی اور کو مانتا نا علی کی جگہ، جیسے لوگ مانتے ہیں علی کی جگہ اوروں کو مانتے ہیں، وہاں مانتے اس لیے کہ وہاں اپنی چلتی ہے. وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اپنی چیز کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا چکر چلتا ہے. لیکن علی علی ہے. علی کبھی کسی کے چکر میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. کسی نے علی کو چکر دینے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا قرآن و سنت کے ساتھ اس تیسری شرط کو مان لو ابھی بیعت کرتا ہوں اور خلافت ظاہری تیرے حوالے. پھر علی کا جواب کیا تھا؟ اس تیسری شرط کو کہا قرآن و سنت کے ساتھ اس تیسری کی کیا گنجائش ہے؟ اس تیسری شرط کی اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو تیسری شرط کی ضرورت نہیں. اگر مخالف ہے تو قرآن و سنت کے خلاف میں علی مان لوں. اور علم کی جب بات آئی تو کہنے لگے ان سے بہتر تو میں قرآن و سنت کو جانتا ہوں. ٹھوکر مار دی یا نہیں؟ کس چیز کو؟ حکومت کو. حکومت کو چھوٹی سی حکومت تھی، ایک یونین کونسل کی چیئرمینی تھی یا ایک ضلع کی ڈپٹی کمشنری تھی. پورے عالم اسلام کی حکومت. لیکن علی نے ٹھوکر مار دی کہ یہ میری عدالت کے خلاف ہے. کچھ پتہ لگا نہیں بے کین ولی اللہ منی ودے ہو. کچھ سمجھ آئی ہے؟
کہ ہم علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل پڑھ کے ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ تو لہذا مجلسیں ہمیں ذمہ دار بنائیں، رعایتی پاس ہونے والے نہ بنائیں. تو جو رہے اپنے آپ کو آمادہ کرو. اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا دون وسعها، اللہ کی طرف سے کوئی واجب تیری طاقت سے باہر نہیں، کوئی حرام تیری طاقت سے باہر نہیں. اللہ طاقت زیادہ دیتا ہے، فرض کم رکھتا ہے. مگر یہ کہ نیت ٹھیک ہو، انسان کی نیت درست ہو تو سب ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. اس لیے میرے عزیز مہربان توجہ رہے اور اس ذمہ داری کو، اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کر. یہ ہم بیٹھے ہیں، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، سارے عبادت میں ہیں یا نہیں؟ ہم سب عبادت میں بیٹھے ہیں یا نہیں؟ جو عبادت میں ہے ایک صلوات بھیجے. میں مجلس سے پڑھتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں. بروز معاشر میری مجلسیں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ اور آپ کا سننا تولا جائے گا یا گنا جائے گا؟ جی وزن ہوگا، وزن ہوگا. تو کوئی ایسی عبادت بھی ہوتی ہے جو بے وزن ہو جائے؟ عبادت ہو بے وزن، جیسے غبارہ ہوتا ہے، ہوا سے بھرا ہوا غبارے کا کوئی خاص وزن، سامنے تو بہت بڑی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی وزن. تو کوئی ایسی عبادت ہے جو بے وزن ہو جائے؟ توجہ رہے، توجہ رہے. اس حدیث کو یاد کر جو ہمیشہ تو سنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری رات زندگی ہر رات عبادت میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ اوت جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کر دے، اور آخر میں صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو جائے، ان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر ایسے شخص کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے، جنت کی خوشبو بھی سونگ نکالنا. یا علی، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حجیں، وہ زکاتیں، وہ تقسیمیں، اور بالآخر صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل، کدھر گیا؟ یہ ساری عبادتیں تھیں، کدھر گئیں؟ کیوں ختم ہو گئیں؟ اس لیے کہ عبادت گزار کے دل میں ولایت علی نہ تھی. اس بات پر ایمان ہے یا نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. ہم سب ولایت علی والے بیٹھے ہیں یا کوئی دوسرا بھی بیٹھا ہے؟ جتنے بیٹھے ہو سارے اس مجلس میں ساری ولایت علی والے ہیں. خوب جو ولایت علی والا ہے نعرہ حیدری یا علی. خوب یہ ہماری مجلس روز معاشر تلے گی. میرا پڑھنا، آپ کا سننا، بانی کا کرانا، یہ ساری عبادت ہے نا. ہم سب کی عبادت تلے گی، یہ شک ہے؟ تلے گی. خوب اگر تلے گی تو اکٹھی گٹھڑی کی شکل میں تلے گی یا ہر ایک کی عبادت علیحدہ علیحدہ تلے گی؟ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جتنے 1000 بندہ بیٹھے ہیں ہم سب کی ایک گڈی باندھ کر وہاں ڈال دی جائے، باؤ جی اس ایک کی مجلس اکٹھی تول اکٹھا. یہ ہے الہی نظام؟ علیحدہ علیحدہ، بالکل پکی گل. اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تلنی شک کے نہیں یا پاک کے نہیں؟ میرا خیال ہوتے وساں ہی نہیں کہ نہیں نس وساں کوئی مقام نہیں. خوب اب جب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تلے گی، بس آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں
یہ بتائیے علیحدہ علیحدہ جو ہم میں سے میرا پڑھنا، آپ کا سننا، مانی کا کرانا اور سب عبادت جو بھی اس نے کی ہے، یہ سب جو تلے گی وزن سب کا برابر برابر آئے گا یا کم و بیش آئے گا؟ کم و بیش، پکی گل یا کچی؟ پکی گل، وزن برابر برابر کم و بیش ہوگا۔ بھئی مجلس ایک تھی، ایک جگہ تھی، ایک پڑھنے والا تھا، سارے اکٹھے بیٹھے تھے، سب نے اس مجلس کو اکٹھا بیٹھ کر لفظ لفظ کو سنا ہے، تو پھر یہ فرق کیوں آئے گا؟ میں شرم علی جس کا مددگار نہ ہوگا، میں شرم علی جس کا مددگار نہ ہوگا، اللہ کی قسم خود کا وہ حقدار نہ ہوگا۔ جس بیڑے کی ملاحی نہ کرے گی امامت، وہ بیڑا گھرک سمجھو کبھی پار نہ ہوگا۔ ایک کنارہ 45 سوالہ کنارہ ہے۔ عبادت تلے گی، آج کی مجلس بھی تلے گی، لیکن وزن برابر برابر آئے گا یا کم و بیش ہے؟ میں تو نہیں سکھایا، آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں نا۔ جو دینی معلومات آپ کے پاس موجود ہیں اس کے سائے تلے یہی فیصلہ ہے نا کہ عبادت کا وزن ہوگا اور ہر ایک کا وزن کم و بیش آئے گا۔ مجھے اتنا جواب دے دو، جب ہم سب علی والے ہیں، علی ولی اللہ والے ہیں، مجلس ایک ہے، پڑھائی ایک ہے، سارے ایک ہی وقت میں، ایک ہی امام بارگاہ میں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہم نے یہ عبادت کی ہے، تو یہ فرق کیوں ہو جائے گا؟ یہ تو مطلب ہے کہ ہور شے بھی وچ ہوندی، کوئی اور شے بھی وچ ہوندی، اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وزن میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر کمی ہو جائے گی تو وزن میں کمی ہو جائے گی، اس میں بیشی ہو جائے گی تو وزن میں بیشی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جہاں ولایت علی ضروری ہے وہاں ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ مجلس میں سارے علی والے بیٹھے ہیں، تو کیوں کمی بیشی ہو جائے گی؟ خود بخود عقل مند یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہے۔ بس آخری جملہ، علی نے ایک ضربت ماری تھی، سمجھ رہے؟ علی نے ایک ضربت چلائی تھی میدان خندق میں، تولنے والے رسول تھے، تولنے والے رسول اکرم تھے۔ جب تول دیکھا تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من، میں ہے یقین ہے نا، یقین ہے نا کہ علی کی ایک ضربت، یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی اللہ توجہ میرے ساتھ ہے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، بھاری ہے۔ ضربت پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہی کچھ ہے نا، ضربت، تلوار اٹھی گری ضربت ہو گئی۔ ایک لمحے کی عبادت، ثقلین جن و انس من الاول الى الاخر، سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل، یہ رسول نے فرمایا نا۔ اگر کیا سوال ہو آپ سے، کیا رسول نے اس لیے علی کے حق میں یہ حدیث فرمائی کہ علی آپ کے داماد تھے؟ چلو اس لیے فرمائی ہوگی کہ علی آپ کے چچا زاد تھے، بنی ہاشم کے جوان تھے، بہت قربت تھی رسول کے ساتھ۔ علی منی وانا منہ، ہے نا،
اور تیرا میرا ایمان یہی ہے نا کہ جتنے علی رسول کے قریب تھے کائنات میں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا. لیکن کیا رسول نے اپنے رشتے نسبی سببی ان بنیادوں پر یہ حدیث جاری فرمائی تھی؟ خوب یہ نہیں تو پھر علی کی ایک ضربت کو اس زبان رسالت نے جو علی کا سردار ہے عدالت میں بھی، انہوں نے کیوں یہ کہہ دیا؟ سوچنے کی چیز ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا التفکر افضل من عبادت 70 سنہ. سوچئے 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 تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ دین رسول دین حق کا جتنا خلوص علی کے دل میں تھا ایسا خلوص کسی کے دل میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور عبادت کا وزن جہاں ولایت کی بنیاد پر ہوتا ہے وہاں خلوص کی بنیاد پر ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام بلند تر صلوات. جتنا کوئی اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، جتنا کوئی رسول اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، جتنا کوئی دین حق کے لیے مخلص ہوتا ہے، جس کو آپ للہیت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو آپ قربتاً اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، جتنا خلوص بلند ہوتا جاتا ہے اتنا عبادت کا وزن بلند ہوتا جاتا ہے. علی تو کوئی ایسی ذات قدسی ہے کہ ساری کائنات کا خلوص للہ ایک طرف ہو، علی کا خلوص للہ ایک طرف ہو، وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ نعرہ حیدری. تو ہمیں فارمولہ یہ ملا، ولایت علی بھی وزن کی بنیاد ہے تو خلوص للہ بھی وزن کی بنیاد ہے. تو کیا خیال ہے یہ جو مجلس کا وزن کم و بیش ہو جائے گا کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ ضروری نہیں کہ پڑھنے والے کا خلوص زیادہ ہو. اساں تو تسی نوٹاں چ آزما چھوڑیں دیو، ہمیں تو آپ آزما لیتے ہیں فوراً. 100 روپے گھٹ دیو بس سانو بیک کے لو، ہمارا تماشا دیکھ لو. توجہ رہے، خلوص کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھ ان لوگوں کو دیکھ جن کو حضرت امام حسین نے شب عاشور چراغ بجھے ہوئے خیمے میں اکٹھا کیا. زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا بس تھوڑ 2-4 اشارے. خیمے میں چراغ بجھا ہوا ہے اور تیرے مولا نے ان کو اکٹھا کر لیا ہے جو 3 دن کی پیاس کو برداشت کر کے حسین کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں گئے. کیا خیال ہے مولا حسین کے لیے پیاس جیسی شدید ترین آزمائش سے گزرنا یہ کوئی معمولی آزمائش تھی؟ خود اپنی پیاس کو بھی برداشت کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ خود پیاسا ہو اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے العطش کر رہے ہوں، الماء کر رہے ہوں، جیسے کہ روایات ہیں کہ حضرت سکینہ کے ہاتھ میں بھی خشک پیالہ ہوتا تھا اور باقی بچوں کے ہاتھوں میں بھی ہوتے تھے، اور اس خیمے سے اس خیمے میں پھپھی پانی، خالہ پانی، اماں پانی مانگ رہے ہوتے تھے، لیکن کہیں کوئی پانی کا قطرہ نہ ہوتا تھا. اب بتا اگر ایک جوان اب ایک چھوٹے بچے کو بھی پیاسا دیکھ رہا ہو، اپنی پیاس کا زیادہ احساس کرے گا یا اس بچے کی پیاس کا زیادہ احساس؟ وہ مائیں کیا تھی، وہ بہنوں کا کیا حال تھا، وہ بیٹیوں کا. روایات تو اس حد تک کہتی ہیں کہ جب بچوں کو پانی نہ ملتا تھا تو پھر اس خیمے میں چلے جاتے تھے جس خیمے میں پانی کی بندش سے پہلے بھرے ہوئے مشکیزیں رکھے ہوئے ہوتے تھے. وہاں جاتے تھے، تھوڑی سی ٹھنڈک ہوتی تھی ریت کے اندر، تو اپنا سینہ اس ریت پہ رکھ کے اپنے سکون کا سامان بناتے تھے. سادہ نہیں ہے میرے عزیز کربلا. اب بتا یہ جو خیمے میں امام حسین کے اس چراغ بجھے ہوئے خیمے میں حاضر ہوئے، یہ سارے پیاس کی شدت سے گزر چکے تھے یا نہیں؟ اور پیاس ایک ایسی مصیبت ہے جو وقت آگے بڑھتا ہے اس کی سختی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
اس کی سختی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ جانے یہ کیسے مخلص تھے. جانے کے رستے کھلے تھے، آنے کے رستے بند تھے، اور ادھر سے پیاس یہ چاہتی تھی کہ چلے جائیں، لیکن حسینیت کی محبت کا تقاضا یہی تھا جتنی پیاس آتی ہے برداشت کرو اور مولا کے خیموں کو نہ چھوڑو. اندھیرے خیمے میں اکٹھے کر دیا. اب ذرا مجھے بتا امام حسین نے فرمایا کیا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں. امام حسین کی اس خطبے کا مضمون یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے بیعت مانگی ہے، میں نے بیعت کرنی نہیں، انہوں نے مجھے شہید کر دیا، میں آیا ہی شہادت کے لیے. کل شہادت کا بازار گرم ہوگا اور میں نے شہید ہو جانا ہے. لیکن تم جتنے میرے اصحاب اور اہل بیت موجود ہو، تم سے نہیں بیعت مانگی گئی، مجھ سے مانگی گئی ہے. اور اگر تم چاہو اپنی زندگی سے محبت ہے تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے. میں اپنی بیعت کی رسی بھی تمہارے گلے سے اتار رہا ہوں. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں جانوں، میرا مشن جانے. اب بتاؤ راستہ کھلا تھا یا نہیں؟ امام مظلوم نے بھی اجازت دے دی تھی یا نہیں؟ پھر گئے لوگ؟ گئے نہ. سب سے پہلے اٹھا ہے ام البنین کا چاند. سب سے پہلے اٹھنے والا ہے وہ جسے تو علمدار کربلا جانتا ہے، جو علم جس کا نشان حسینیت ہے، وہ اٹھے حضرت ابو الفضل العباس اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا مولا کیا اس لیے چلا جاؤں آپ مارے جائیں میں زندہ رہوں؟ آپ کو شہید کر دیا جائے میں زندہ رہوں نا. مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی شہادت کے بعد میرا مقدر بنے. جینا ہے تو آپ کے قدموں میں، مرنا ہے تو آپ کے قدموں میں. ہم چھوڑ کے جانا گوارا نہیں. یہ باب وفا تھا جو کھولا حضرت ابو عباس نے. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا اپنی وفا کا اظہار کرنے لگا. کوئی کہتا ہے مولا یہ تو ایک زندگی ہے نا، اگر اللہ 70 مرتبہ دے 70 مرتبہ قربان ہو جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا اگر اللہ مجھے 1000 مرتبہ زندگی کا وعدہ کرے، ہر مرتبہ قربان تو ہوتا جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تیسرے نے کہا اگر یہ بدن ٹکڑے ہو جائے، اس کا گوشت کیما ہو جائے، اسے آگ میں جلایا جائے، وہ راکھ بن جائے، تیز اندھیری چلے اور اس راکھ کو بھی اڑا کے لے جائے، میرے بدن کی راکھ کا بھی کوئی ذرہ محفوظ نہ رہے اے زہرا کے لال. یہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، چھوڑ کے نہیں جا سکتا. عزادارو اب ذرا دیکھ، یہی ہے. کوئی دائیں پڑا ہے، کوئی بائیں پڑا ہے، کوئی دور پڑا ہے، کوئی نزدیک پڑا ہے. درمیان میں اکیلے حسین کھڑے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں حل من ناصر ینصر حل من مغیث یغیثنا یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا مالی انادیکم ولا تجیبون. او میرے جنگجو مجاہدو، او میرے مخلص ساتھیو، میں تمہیں بلاتا ہوں، مجھے لبیک کیوں نہیں کہتے ہو؟ کتنی میٹھی نیند سو گئے ہو، مولا کیوں بلا رہے ہو؟ مولا اپنے کلام میں ایک جملہ بولتے ہیں قوموا ایھا الکرام، او میرے عزت والے کریم ساتھیو اٹھو. کیوں اٹھو؟ وادفعوا عن حرم رسول اللہ الطغاة اللئام. ان خیموں کے پیچھے، ان چادروں کے پیچھے رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے. ہے کوئی تم میں سے جو انہیں ان کمینوں سے بچائے، ان لعینوں سے بچائے، ان لعینوں سے بچائے؟ لیکن میں کہتا ہوں اے میرے مولا آپ تو چلے گئے. خدا جانے امام سجاد نے کیا منظر دیکھا. امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چند ظالم ہاتھوں میں لے ہوئے نیزے داخل ہوئے ان خیموں میں جن میں رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو حملہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ یلوزن بعضہن ببعض. زہرا جائیاں ایک دوسری کے پیچھے چھپنے لگے، ایک دوسری کے پیچھے چھپنے لگے. عزادارو یہ تو شام غریبہ ہے. اللہ جانے کتنا لمبا تھا سفر کربلا سے شام کا، اور کتنا سخت تھا وہ منظر جب تخت پہ یزید تھا اور سامنے زہرا جائی رسیوں میں بندھی ہوئی کھڑی ہوئی تھی.
اور وہ ظالم شراب کے نشے میں مست شراب کے قطرے ادھر پھینکتا تھا جدھر زہرا کے لال کا سر اقدس پڑا ہوا تھا، اور بی بی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حسینیت کی مخلص تھی، اللہ کے دین کی مخلص تھی، تو کہا اس خلوص میں ڈوب کر یا یزید کد کیدک وسعصایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزید جو ظلم کر سکتا ہے کر، جو چالیں چل سکتا ہے چل، جو ستم ڈھا سکتا ہے ڈھا، جو تو کر سکتا ہے کر، لیکن میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تیرے دو منحوس منصوبے ہیں، ایک یہ کہ میرے نانے کے دین کو مٹا دے، اور دوسرا یہ کہ ہم آل محمد کے ذکر کو مٹا دیں۔ یاد رکھ، نہ نانے کا دین مٹے گا، نہ ذکر آل محمد مٹے گا۔ دین کا پیوند ذکر آل محمد سے ہے، ذکر آل محمد کی گرہ دین کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا وسیلہ بنتی رہیں گی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گواہی دیتے ہو کہ وہ رسیوں میں بندھی ہوئی زہرا جائی جو کچھ فرما گئی ہے وہ پورا ہو چکا یا نہیں؟ حسینیت زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد ہے اور مردہ باد رہے گی۔ حسینیت کے مقدر میں فتح ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے، اسے کوئی فتح نہیں دے سکتا۔ حسینیت زندہ ہے اور زندہ رہے گی، ہمارے دین کی بھی زندگی کا وسیلہ ہے، ہمارے ایمان کی بھی حیات جاودانی کا وسیلہ ہے، اور اسی میں ہماری دنیا بھی سعید ہے اور ہماری آخرت بھی سعید ہے۔ خداوند تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کا سچا غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔